لگا کہ وہ آ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ ریاضتیں یہ عبادتیں نہیں بڑھے کہ آپ کے عشق سے گرا بت جو میرے غرور کا، مجھے یوں لگا کہ وہ آ گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پانی منگانا ذرا۔ چشتی صاحب ہاسٹل آؤ ذرا تو پانی بوتل چلو وہی دے دو بس، ہاسٹل آؤ بس بوتل پہ ہی۔ اندر لا سپیکر آن کرو، اندر والا۔ نحمدہ ونصلی، چل رہا پہ ونسلم علی سیدنا و مولانا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ وقال اللہ فی کلام المجید، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ وقال اللہ فی کلام المجید، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ انت اللہ سپیکر نہیں جا رہے۔ وقال اللہ فی کلام المجید، ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن۔ وقال اللہ فی کلام الآخر، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذمہ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ۔ محتشم
حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ایک مرتبہ پھر اس کے دربار علی شان کے اندر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج عنوان گفتگو کے طور پر قرآن پاک کی جن آیات مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کی روشنی میں ہم نے محسنین کا ذکر کرنا ہے، اہل احسان کا ذکر کرنا ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے چونکہ ختم نبوت کے حوالہ سے گفتگو کی تھی، اس سے پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ جب تک یا 3 حصے ہیں یا 3 رتبے ہیں، جب تک یہ مکمل نہ ہو بندہ اہل ایمان یا مومن صحیح معنوں میں نہیں بن سکتا۔ اس کا پہلا درجہ اسلام ہے، یعنی جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوسرا درجہ ایمان کا ہے، یعنی اسلام کے بعد وہ اسلام میں خالی کلمہ پڑھ کے داخل ہونے کے بعد وہاں رکے نہیں، بلکہ محنت کی اور اگلا درجہ وہ صاحب ایمان ہو گئے۔ اور پھر اس سے سب سے ہائی رینک کہہ لیں یا اہم درجہ وہ صاحب احسان ہونا ہے۔ جب تک یہ تینوں چیزیں مکمل نہیں ہوں گی بندہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب اسلام اور ایمان کے اوپر پچھلے ایک جمعہ پہلے کے پورا میں نے تفصیل کے ساتھ قرآن کے اندر سے ایسی آیات دیں اور آپ کے سامنے اس موضوع کو واضح رکھا کہ اسلام الگ چیز ہے سمجھانے کے لیے، ایمان الگ چیز ہے اور احسان الگ چیز ہے۔ اسلام اور ایمان کے اوپر ہم نے گفتگو کر لی تھی۔ آج موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے صاحبان احسان کا تذکرہ بھی کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہم جو رسمی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اس سے آگے بھی چلیں، چونکہ آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، بخشش کا، مغفرت کا، توبہ کا مہینہ ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ آمد رمضان سے قبل ہمیں صحیح ایمان اور اس کی چاشنی، اس کی لذت، اس کی فرحت یا صحیح ایمان کم از کم محسوس ہو سکے۔ اب قرآن کے اندر بھی بہت سی مقامات پر میں نے اسلام اور ایمان کا الگ الگ تذکرہ کیا، اور پھر صاحب احسان ہونا، محسن ہونا کا بھی ذکر اللہ پاک نے قرآن کے اندر بہت سے مقامات پر کیا ہے۔ ان میں سے چند ایک آیات آج پھر آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ بات پوری دلیل کے ساتھ ہو اور بات واضح ہو۔ آیت کا مفہوم آپ کی یاد دلانے کے لیے کہ کچھ لوگوں نے جب اسلام کو عروج مل گیا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور وہ ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کر لیا،
تو جب وہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کی آیت اتار دی، کہا کہ اے محبوب آپ ان کو فرما دیں، قالت الاعراب آمنا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، مومن ہو گئے، آپ ان کو ارشاد فرما دیں قل لم تؤمنوا، تم ابھی مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم فقط اسلام لائے ہو، تم نے کلمہ پڑھایا۔ تو یاد دہانی کے لیے قرآن نے اس مقام پر واضح کر دیا کہ مومن ہونا الگ درجہ ہے اور مسلم اسلام لانا ایک الگ درجہ ہے۔ تو صحابہ نے اب وہ حالت ایمان کے اندر انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا اور انہوں نے فخر کے ساتھ کہا قالت الاعراب آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ پاک نے ان کی بات کو رد فرما دیا اور کہا تم فقط اسلام لائے ہو، فقط ابھی کلمہ پڑھا، ابھی پورے اسلام کے اندر جب تک داخل نہیں ہوگے تو مومن کہلانے کے لائق نہیں بن سکتے۔ تو بات پچھلی آپ کے ذہن کے اندر آ گئی، میں نے ایک موٹی مثال دے دی۔ پہلا درجہ اسلام، دوسرا ایمان اور تیسرا درجہ احسان کا ہے۔ جب تک یہ تینوں مکمل نہیں ہوں گے ہم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے۔ مزید وضاحت کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ، یعنی اس سے پہلے اگر میں قرآن پہ آؤں تو بات تھوڑی مشکل ہوگی، کریم آقا کے فرمان سے بات کو شروع کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور صحیح حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کے اندر اس حدیث کو ہر محدث لے کر آیا ہے، اور اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ حضرت جبریل امین کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سادہ لباس سفید پہنا ہوا ہے، حالت انسانی کے اندر تشریف لائے اور کریم آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور دوزانو ہو کر کریم آقا کے اتنے قریب ہوئے کہ کریم آقا کے گھٹنوں کے ساتھ جبریل امین نے اپنے آپ کو جوڑ لیا، اور جوڑنے کے بعد آقا علیہ السلام سے سوال کیے۔ وہ سوال کہہ لیں کہ آج میری پوری گفتگو کا نچوڑ ہے، اور جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک اور آج جو بات کر رہا ہوں وہ مکمل ہو جائے گی اس حدیث شریف سے۔ اب اگر اسلام، ایمان اور احسان ایک ہی درجہ ہوتا اور فقط اسلام ہی کافی ہوتا تو جبریل امین کے آگے آنے والے سوال تین الگ الگ نہ ہوتے، یا آپ کہہ لیں کہ ایمان ہی فقط کافی ہوتا، آگے درجہ احسان کا کوئی تذکرہ نہ ہوتا تو جبریل امین وہی سوال کرتے۔ مگر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس صحابہ کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے جبریل امین نے تین الگ الگ سوال کیے، اور وہ سوال کیا ہے؟ جبریل امین نے پوچھا من اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آپ نے پہلا سوال کیا جبریل امین نے کہ آقا بتائیں اسلام کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، یعنی تو توحید و رسالت کا اعلان کرے، اقرار کرے۔ اور ارشاد فرمایا اس کے بعد تاجدار کائنات نے 5 ارکان خمسہ کا تذکرہ کیا، اور فرمایا اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، حج ادا کرے، یعنی جن چیزوں کا تذکرہ ارکان، جس کو ہم ارکان خمسہ بھی کہتے ہیں، ان کا ذکر کیا کہ جو اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، گویا یہ لوگ، یہ اسلام ہے۔ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ تو کریم آقا نے ان 5 چیزوں کا تذکرہ کر دیا۔
اللہ کا اللہ کی توحید کا، رسالت کا، نماز کا، حج کا اور زکوٰۃ کا، کہا یہ 5 چیزیں جن کو آج ہم ارکان خمسہ کہتے ہیں، جو اسلام کے بنیادی پلرز ہیں، جن کے اوپر سارا ہماری عبادت کا سارا دار و مدار ہے۔ جبریل نے پہلا سوال کیا، تاجدار کائنات نے ارکان خمسہ گنوا دیے۔ اب اگر یہی کل ایمان ہوتا یا کل اسلام ہوتا تو جبریل امین اگلا سوال نہ کرتے۔ اس کے بعد تاجدار کائنات کی بارگاہ میں اگلا سوال جبریل امین نے کہا مل احسان یا رسول اللہ، بلکہ اس سے پہلے مل ایمان یا رسول اللہ، آقا اسلام کا پتہ چل گیا، اب ایمان بتا دیں کہ ایمان کیا ہے۔ اب اسلام اور ایمان اگر الگ الگ صرف کنسپٹ سمجھانے کے لیے آج ہم ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، لیکن اگر عمومی نظر کے اندر دیکھا جائے تو ایک ہی چیز ہے، لیکن کریم آقا نے الگ الگ کیا، قرآن نے بھی الگ الگ کیا، تاکہ ہم گڈ مڈ نہ کریں، ایمان کا بھی درجہ اور اس کا حق ادا کریں، اور اسلام کا بھی درجہ اس کو سمجھتے ہوئے اس کا حق ادا کریں، اور احسان کے درجے کو سمجھتے ہوئے اس کا بھی حق ادا کریں۔ یعنی تینوں چیزوں کو اپنے ایمان کے گلدستے کے اندر اکٹھے کریں، تب آپ کامل ایمان والے ہوں گے، تب آپ کامل مومن ہوں گے۔ تو اگلا سوال جبریل امین نے کیا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو تاجدار کائنات نے اس کے جواب کے اندر کہا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ جو آپ ایمان کی صفتیں بیان کرتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو یاد کرواتے ہیں، کریم آقا نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر ایمان لائے، اچھی اور بری اپنی تقدیر پر ایمان لائے، اور بعد الموت یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس پر ایمان لائے۔ جو ان چیزوں کو اپنا لے گا، فرمایا وہ دائرہ ایمان کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو بات سمجھے آپ، اسلام کے اندر کریم آقا نے اور چیزوں کا تذکرہ کیا، جب احسان کی باری آئی تو کریم آقا نے اور چیزوں کا تذکرہ کیا، گو تعلق اس کا بھی اسلام کے ساتھ ہے۔ لیکن سمجھانے کے لیے آج ایمان کی کمی کیسے ہے؟ ہم مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن خود مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی اپنی تیاری کر رہے ہیں۔ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن وہ زبانی کلامی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ پر صحیح ایمان رکھیں، مصطفیٰ کی ذات پر صحیح ایمان رکھیں تو ہماری زندگیاں دین اسلام کی طرح ڈل جائیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ اصل بات یہ ہے، مدعا یہ ہے اور مقصد یہ ہے۔ بات آگے نکل جائے گی۔ پھر جبریل امین نے 2 سوالوں پر بھی اکتفا نہیں کیا، اگلی چیز کہا مل احسان یا رسول اللہ، آقا اب احسان کے بارے میں بتا دیں کہ احسان کیا ہے۔ یہ آج کا موضوع، کیونکہ ہم دار اسلام کے اندر بھی داخل ہو گئے، اس کے اوپر بھی بیان ہو چکا، ایمان کے اندر بھی داخل ہو گئے، اس کے اوپر بھی بیان ہو چکا۔ احسان کیا ہے، اس کا تذکرہ ہم نے قرآن کی کچھ آیات کی روشنی میں آج کرنا ہے۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، بڑی خاص بات، تو ایسے عبادت کر، ایسے حاضر ہو اللہ کی بارگاہ میں گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا؟ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور کہا اگر کسی کو یہ کیفیت نصیب نہ ہو، یعنی تاجدار کائنات کی اس حدیث شریف سے یہ بات تو واضح ہے کہ جو پھر صاحب احسان ہو جاتے ہیں اللہ پاک ان سے حجابات اٹھا دیتے ہیں، وہ اور درجوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اب قرآن کے اندر بھی کہا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے جواب دیا، یہ نہیں دیا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا،
کہا قال لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، یعنی اس وقت نہیں دیکھ سکتا، یعنی دیکھنا ممکن ہے لیکن وہ کسی کسی کے حصے کے اندر ہے۔ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا احسان یہ ہے کہ تو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تیری یہ کیفیت ہو گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تجھے یہ کیفیت نہیں نصیب ہوتی اور یہ کیفیت کو تو نہیں پاتا تو کم از کم یہ حال تیرا ضرور ہو کہ جب تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہے تو اسے نہیں دیکھ سکتا لیکن اس یقین کے ساتھ حاضر ہو کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے نا۔ دونوں کیفیات تاجدار کائنات نے بیان فرما دی۔ یعنی پہلی کیفیت یہ صاحب احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بندہ مالک کو دیکھ رہا ہے، اور بندہ اگر اس درجے پر نہیں تو کم از کم اس کیفیت کے اندر اس کے دربار علی شان کے اندر حاضر ہو کہ مالک تو ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے نا۔ تو جس کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے گی اس کی زندگی پھر بدل جائے گی۔ یہ 3 سوال تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جبریل امین نے کیے، اس کے بعد اور بھی حدیث کا حصہ ہے، کچھ اور سوال بھی قیامت کے حوالہ سے کیے، اور کر کے آپ جبریل امین تاجدار کائنات کی بارگاہ سے اجازت لے کر اٹھ کے چلے گئے۔ اب وہ انسانی شکل میں آئے تھے، اب کچھ دیر کے بعد صحابہ حضرت عمر فاروق بھی موجود ہیں، دیگر صحابہ بھی موجود ہیں۔ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ آقا اس شخص کو کبھی دیکھا نہیں گیا، یہ کہیں باہر سے آیا تھا؟ تو تاجدار کائنات مسکرائے، کہا یہ جبریل تھے، تمہیں دین سکھانے اور پڑھانے آئے تھے، تمہیں دین سکھانے اور پڑھانے آئے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اٹھے جا کے دیکھیں کہ اس کیسے جبریل امین کو دیکھنے کے لیے اٹھے، بھاگے، کہتے ہیں کہ لمحہ گزرا تھا، وہ تو فرشتہ تھے، وہ تو صحابہ کو سمجھانے کے لیے آئے تھے، بشری شکل کے اندر آئے تھے، انسانی شکل کے اندر آئے تھے۔ جیسے صحابہ اٹھ کے بھاگے، دیکھنے کے لیے باہر کوئی چیز موجود نہیں تھی کیونکہ وہ غائب ہو چکے تھے، وہ نور تھے۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ صحابہ کرام کو تاجدار کائنات یہ بتا رہے ہیں کہ پورا دین ان ساری چیزوں کے اندر ہے، فقط دین کلمہ پڑھنے کے اندر نہیں ہے، فقط دین عبادات کے اندر نہیں ہے، فقط دین معاملات کے اندر نہیں ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا، ان ساری چیزوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اصل دین ہے۔ اور پھر اگر آج خالی احسان کا تذکرہ ہو، احسان والے کون ہیں، محسن کون ہیں، قرآن نے ان کی کیفیات بیان کی ہیں، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ جو دین کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ صاحب اب خالی احسان والوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان آیات کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہے، ایک جمعہ پہلے۔ آج جو آیات ہوں گی 2-4، ان کے اندر خالی احسان والے لوگوں کا تذکرہ ہوگا کہ صاحب احسان کون ہے، یعنی وہ ایمان کے پہلے درجے کو بھی عبور کر چکے، یعنی صحیح معنوں میں وہ اسلام لے آئے اور نمازیں بھی پڑھنا شروع کر دی، زکوٰۃ بھی دینا شروع کر دی، حج فرض ادا کرنا شروع کر دیا، یعنی تمام معاملات کو ادا کیا، صحیح کامل پکے مسلمان ہو گئے، اور اگلا درجہ صاحب ایمان بھی ہو گئے، یعنی ایسا ایمان پختہ ہوا کہ پھر دنیا کے اندر کوئی چیز ان کو ایمان کو ڈاما ڈول نہ کر سکی، یعنی جو اس 2 ایمان کے درجوں کو عبور کر چکے، ان کو کراس کر چکے، اب ایک ہائی لیول کا درجہ ہے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یعنی جو مصطفیٰ نے کہا کہ بندے کی کیفیت یہ ہو کہ وہ خالق کو کیا ہے دیکھ رہا ہے، اس کا تذکرہ قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، وہی بات اللہ نے کی ہے اس آیت کے اندر کہ وہ لوگ جو دین کے اندر ایسے داخل ہوئے، اس کیفیت کے اندر داخل ہوئے، وَمَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ،
کہ انہوں نے اپنے چہرے اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر کر دیے. یعنی اسی احسان کا تذکرہ ہو رہا ہے. کہا ایسے اسلام اختیار کرنے والے لوگ، ایسے ایمان کو اختیار کرنے والے لوگ، ان کو مبارک ہو. کن کو مولا مبارک ہو؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ، جو اس شان کے ساتھ دین کے اندر داخل ہوئے کہ ان کا پھر منشا کوئی دنیا نہ رہا بلکہ کیا رہا؟ وَجْهَهُ لِلَّهِ، وہ عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ مولا تیری زیارت کر سکے. وہ ایمان کے اس درجے پر پہنچ چکے، وہ صاحب ایمان کی اس کیفیت کو چھو چکے کہ مولا اب حجابات سارے ہٹ جائیں، ہمارا دین اس درجے پر پہنچ چکا. وَمَنْ أَسْلَمَ دِينًا مِّمَّنْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کہ ہم صاحب احسان کے درجے تک پہنچ چکے ہیں. اے مولا اب ہمیں اپنی زیارت عطا کرا. اور یہ ایک مقام پر قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بہت سے مقامات پر کیا ہے. قرآن نے ایک اور جگہ کہا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اب لفظ محسن بھی آئے گا قرآن کے اندر. قرآن نے کہا ہاں بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، ہاں جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی اللہ کے طرف موڑ دیا اپنا چہرہ، اپنی ڈائریکشن، اپنا رخ دنیا سے ہٹا کر خالق اور مالک کی طرف کر دیا. آیت بڑی غور طلب ہے اور صاحب احسان محسنین کا ذکر ہو رہا ہے. فرمایا بلا من اسلم وجہہ، جنہوں نے اپنے چہروں کو بدلا اور خالق اور